قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا اگر کوئی آدمی یہ گناہ کرے تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ پورے قرآن میں صرف ایک ایسا گناہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا گویا کہ میں بھی اس سے جنگ کروں گا اور میرا پیغمبر بھی اس سے جنگ کرے گا۔ تو جو آدمی سود لے گا، سود کھانے والا اور سود کھلانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، ان سب کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی، جب آدمی کسی سے جنگ کرتا ہے تو اس کی ایک قیمتی چیز لیتا ہے۔ جب بھی آدمی کسی سے جنگ کرتا ہے تو اس کی قیمتی چیز لیتا ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کسی سے جنگ کرتا ہے تو اللہ انسان کی سب سے قیمتی چیز یعنی ایمان لے لیتا ہے۔ اس لیے عموماً سود خور آدمی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، وہ نام کا مسلمان تو ہوتا ہے لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہوتا۔ جب آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے تو کبھی فتح کی امید ہوتی ہے کہ دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کہ انسان یہ امید رکھتا ہے کہ شاید مجھے فتح مل جائے، کہ میں اس پہ غالب آ جاؤں۔ لیکن جب مقابلے میں اللہ اور اس کا رسول ہو تو انسان کبھی فتح نہیں پا سکتا۔ کوئی اپنے رب سے لڑائی کرے اور یہ سمجھے کہ مجھے فتح مل جائے گی، خالق کائنات کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور رب السماوات والارض کو میں شکست دے دوں گا، تو یہ اس کی ناکامی ہے اور بدبختی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، یہ حربن میں جو تنوین ہے یہ برائے تعظیم ہے، اس کا مطلب ہے اس کے لیے بہت بڑا اعلان جنگ ہے، معمولی اعلان جنگ بھی نہیں کہا۔ اور جنگ بھی کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ۔ پورا قرآن میں صرف سود ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ پورے قرآن میں کسی اور گناہ پر یہ وعید نہیں آئی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔